العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلہ رب رضیا ای مرضیا عندک، اور اے میرے پروردگار اس بچے کو اپنا پسندیدہ اور مقبول بنائیے۔ رضین کی تفسیر مفسر نے مرضین عندک سے کی، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رضی یہ مرضی کے معنی میں ہے۔ قولاً بھی اور فعلاً بھی، کہ وہ بچہ عالم بھی ہو عامل بھی ہو۔ قال تعالی فی اجابت طلبه الابن الحاصل بها رحمته یا زکریا انا نبشرک بغلام یرثک ما سألت اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا ای مسمم بیحیی۔ حق تعالی نے فرمایا ان کے یعنی حضرت زکریا کے اس بیٹے کے جس کے ذریعے سے انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، درخواست کے قبول کرنے کے سلسلے میں۔ قال تعالی، حق تعالی نے جو بات فرمائی ہے یہ ملائکہ کے واسطے سے۔ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پر قال تعالی یہ بواسطہ ملائکہ فرشتے کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے، لہذا دونوں میں مطابقت ہو گئی۔ یا زکریا اے زکریا، انا نبشرک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایک ایسے بچے کی، یرثک ما سألت جو وارث ہوگا جیسے کہ تم نے دعا کی، مانگا، اسمہ یحیی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا ای مسمم بیحییٰ کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام یعنی یحییٰ نامی کسی کو نہیں بنایا، یا دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا ہم صفت نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز کر یہ بشارت سنائی کہ اے زکریا، جس علم و عمل کی تم دعا کر رہے ہو وہ تو اس فرزند کو ہم ضرور عطا کریں گے، مزید برآں کچھ خاص اوصاف بھی اسے عنایت کیے جائیں گے، جیسے خشیت الہیہ سے خاص درجے کی رقت قلب وغیرہ۔
نبشرک بغلام، غلام کا لفظ جو ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یرث کما سألت، اب اگر کوئی اشکال کرے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا دعا میں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس کا وقوع تو ہوا نہیں. کیسے کہ حیات زکریہ میں، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کا واقعہ پیش آیا. تو اس کا جواب، جس کے طرف کل بھی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ یہاں وراثت سے وراثت مالیہ مراد نہیں ہے، بلکہ وراثت علم اور وراثت نبوت مراد ہے. اور بقائے ذات اور بقائے اثر دو چیزیں الگ الگ ہیں. عام ہے یرثنی، بقائے ذات کو بھی اور بقائے آثار کو بھی. تو یہ جو فاستجبنا ہے، یہ بعض آثار کے اعتبار سے ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آثار باقی رہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی تقدیم قتل کا جو واقعہ اور قصہ ہے وہ ثابت نہیں ہے. اسمہ یحییٰ، اس بچے کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتلا دیا کہ جس بچے کا نام جو ہوگا وہ یحییٰ ہوگا. اور یحییٰ نامی بچہ اس سے پہلے نہیں ہوا، کسی کا نام جو ہے یحییٰ نام نہیں رکھا گیا. تو سمیًا یہ مفسر نے بتلایا کہ یہ مسمن کے معنی میں، سمیًا کس کے معنی میں ہوا؟ مسمى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہی ہے کہ سمی مسمى کے معنی میں، جیسے قتادہ امام تفسیر سدی رحمہ اللہ. البتہ حضرت مجاہد کے نزدیک یہ بھی ہے کہ سمیًا یہ شبیہن کے معنی میں. ابن عباس، قتادہ اور سدی کے یہاں سمیًا مسمن کے معنی میں، اور مجاہد کے یہاں جو ہے سمیًا یہ شبیہن کے معنی میں، جیسے میں نے دونوں ترجمے کر دیے. نہ ہم نام گزرا ہے نہ ہم صفت. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت دیگر انبیاء پر لازم آ رہی ہے. یہ کچھ اوصاف خاص جو جزئی ہیں، اس سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی. بعض اوصاف میں اللہ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی. جی. قال رب انا کیف یکون لی غلام. حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، انا کی تفسیر مفسر نے کیفا سے فرمائی. معلوم ہوا کہ انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہے، یہ استفہامیہ ہے. کہ بچہ مجھے کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا. کوئی کیفیت، خاص کیفیت حصول ولد کی
اللہ کی طرف سے بتلائی نہیں گئی تھی، اس وجہ سے اس کے استفسار کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے بیٹا کس طرح پر ہوگا، کیا شکل ہوگی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ استفہام یا استفسار عادت کے اعتبار سے تھا کہ بحسب العادہ کوئی اسباب عادیہ تو ہے نہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، اور وہ تو ویسے بھی بانجھ ہے، اس وجہ سے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ استفسار فرما رہے ہیں، قدرت الہیہ کے اعتبار سے نہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ استفہام تعجب اور استفہام سرور فی ھذا الامر العجیب، کہ اس عجیب اس کی جو خوشی ہے اس کے بارے میں اللہ حضرت زکریہ کہ اے اللہ کیسے ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ کل بھی بتلایا تھا کہ شباب سے لے کر شیب تک بانجھ ہے، اولاد کے پیدا کرنے کی اس میں قابلیت صلاحیت نہیں ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ تو ایک تو میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اور بیوی جناب وہ بھی کیسی ہیں، بانجھ ہیں، تو کیسے ہوگا پتہ نہیں، ہم جوان ہو جائیں گے کیا، یا مجھے کوئی دوسرا نکاح کرنا ہوگا، کیا شکل ہو سکتی ہے، یا پھر جو موجودہ حالت ہے اسی حالت میں اللہ اولاد دیں گے، کیا ہوگا۔ عتیًّا فسر فرما رہے ہیں من عطا یعتو عتواً، الیبس فی العظم والعصب والجلد، ہڈیوں میں، پٹھوں میں اور چمڑوں میں خشکی پیدا ہو جانا۔ آدمی پر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے اور پیرانہ سالی کو انسان پہنچ جاتا ہے تو ہڈیوں میں کے گودے بھی خشک ہو جاتے ہیں اور پٹھے بھی اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، جلد بھی جو ہے چمڑی بھی خشک ہو جاتی ہے۔ مفسر نے ای نہایت السن فرمایا تفسیر کے طور پر، یہ تفسیر باللازم ہے۔ جی 120 سنتاً، 120 سال کی عمر ہو چکی، وبلغت امرأة 98 سنتاً، اور آپ کی محترمہ کی عمر جو ہے وہ 98 برس ہو چکی تھی۔ یہ پیرانہ سالی اور اوپر سے جو ہے بانجھ پن، یہ موانع ظاہراً تھے، تو کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیسے بچہ ہوگا۔ مفسر فرما رہے ہیں کہ وہ اصل عتی عتون، کہ عتی کی اصل جو تھی وہ عتون تھی، 2 ضمہ ہیں اور 2 کسرہ، 2 ضمہ اور 2 واو۔ آپ جانتے ہیں کہ ضمہ یہ ثقیل ہوتا ہے، اس وجہ سے کسرت التاء تخفیفاً، تو تخفیفاً جو ہے تا کو کیا دیا گیا، کسرہ دیا گیا۔ اب کسرہ کی مناسبت سے واو کو جو ہے قلبت الواء الاولی یاءً، پہلے واو کو جو ہے یا سے بدل دیا گیا لمناسبت الکسرتی، اور والثانیۃ یاءً، اور دوسرے واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا تاکہ لتدغم فیہا الیاء، تاکہ اس میں یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے۔
تو اتون سے اتین ہو گیا. جی. قال الامر كذلك من خلق غلام منكما. ارشاد ہوا کہ حالت یوں ہی رہے گی، حالت موجودہ یوں ہی رہے گی، ایسا ہی ہوگا. ہم من خلق غلام منکما، تم دونوں سے لڑکے کو اسی موجودہ حالت میں کیا کیا جائے گا؟ پیدا کیا جائے گا. الامر کو یہاں پر مقدر مان کر اشارہ کیا گیا ہے کہ کذالک یہ خبر ہے الامر مبتدا محذوف کی، کہ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے. وہ علی ہین، ہان یہون سے ہین فعیل کے وزن پر ہے. کوئی مشکل کام نہیں. وما علی اللہ بعزیز، اس سے بڑے کام اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت غالبہ قاہرہ کے ذریعے سے انجام دے چکے ہیں. یہ تو کوئی امر مشکل نہیں ہے، امر ہین ہے. تو بِأَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ قُوَّةَ الْجِمَاعِ، میں جماع کی قوت کو تم پر کیا کر دوں گا؟ لوٹا دوں گا. وَأُفَتِّقُ رَحْمَ امْرَأَتِكَ لِلْعُلُوقِ، اور تمہاری بیگم کے رحم کو علوق کے لیے کھول دوں گا. جو بند ہے، بانجھ پن ہے، اس کو میں جو ہے دور کر کے بچے کے وہ رحم اور علوق کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دوں گا. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. قبل خلقک، شیئاً موجوداً کے معنی تم موجود تھے ہی نہیں، تم کچھ نہیں تھے. ہم نے تم کو کچھ سے کچھ کیا، معدوم تھے، موجود کیا. اسی طرح اسباب عادیہ بھی کوئی چیز نہ تھی. جب معدوم کو موجود کرنا میرے لیے آسان ہے، تو ایک موجود سے دوسرے کو موجود کرنے نا، یہ کون سا مشکل امر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ارشادات تقویت رجا کے لیے تھا، دفع شبہ کے لیے نہیں. اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو تو کسی طرح کا کوئی شبہ تھا ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے دفع شبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تقویت رجا کے لیے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو قوی امید ہو گئی. وَلِإِظْهَارِ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِيمَةَ، اور اس عظیم قدرت کو ظاہر کرنے کے خاطر الہمہ السؤال، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے دل میں ایک سؤال ڈالا. لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، تاکہ اس کے جواب میں ایسی بات بتائی جائے جو قدرت پر دلالت کرے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا، حضرت زکریا کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. وَلَمَّا طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کا شوق بڑھا مبشر بھی کے جلد واقع ہونے پر، اللہ نے جو بچے کی بشارت سنائی، مبشر بھی سے مراد وہی، تو اب جو ہے اشتیاق بڑھا
طاقہ یطوق طوقا، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب، ای حضرت زکریا نے فرمایا رب اجعل لی آیتن، ای علامتن علی حمل امرأتی، اے میرے پروردگار کوئی علامت میرے لیے مقرر فرما دیجیے، مجھے آپ کے وعدے پر تو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، اب اس وعدے کے قریب الوقوع یعنی وقوع کے قریب ہونے یعنی حمل کی بھی کوئی مجھے علامت بتا دیجیے تاکہ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں۔ اور وقوع جو ہے خود جو ہے محسوسات ظاہرہ ہی میں سے ہے، اس لیے ارشاد ہوا قال آیتک علیہ، کس حمل پر نشانی، آیت کی اضافت تا خطاب کے طرف ادنا ملابست اور تعلق کے اعتبار سے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تم آدمیوں سے انسانوں سے بات نہ کر سکو گے، ای تمتنع من کلامہم، بخلاف ذکر اللہ تعالی، بخلاف اللہ کے ذکر کے، ذکر کر سکو گے، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے۔ ثلاث لیال ای بایامہا کما فی آل عمران، ثلاثۃ ایام سویا حال من فاعل تکلم ای بلا علت، 3 راتیں دنوں کے ساتھ، ثلاث لیال، یا لیال میں صرف لیال کے ذکر پر یہاں اکتفا کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں ایام کا ذکر ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے صورت ہے یہ مکی ہے، سابقۃ النزول ہے، اور وہ جو ہے آل عمران مدنی ہے، اور لیال رات جو ہوتی ہے کیونکہ قمری تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے تو وہ ایام پر سابق ہوتی، اس لیے سابق کو سابق دیا۔ سویہ، یہ جیسے مفسر فرما رہے ہیں کہ تکلمہ کے فاعل سے حال واقع ہے، اس حال میں کہ تندرست ہوں گے۔ سویہ کا معنی جیسے میں نے کیا تندرست کے ہیں، اور یہ لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ زکریہ علیہ السلام پر یہ جو حالت طاری ہوئی کہ کسی انسان سے بات نہ کر سکیں گے، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، جیسے مفسر فرما رہے ہیں ای بلا علت، اس کا سبب کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریہ اللہ کے ذکر پر اس کی عبادت میں ان کی زبان ان 3 دنوں میں برابر کھلی ہوئی تھی۔ یہ حالت تو بطور معجزہ اور علامت حمل کے ان پر طاری کی گئی تھی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.